Good morning, students. Assalamu alaikum. As you know, that for some few days we were engaged with grammar work, and now we will move back towards the prose content, the colors of rainbow. You already learned about the meaning of rainbow, about the colors of rainbow, what the colors stand for, why the rainbow is called the flag from nature. So now today I will read out the second para of page 93. I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. What happen what happiness have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning, and I go on and on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Bodhi Prakash. I sat without a word, stand, and my wife went on saying all sorts of things. I got annoyed. I remembered the tip we had the day before. I lost sight of the seven colored swing and shouted, I don't want any tea. It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have tea? Seeing me in an anger mood, she turned to go to the kitchen, saying, you don't have to drink poison from my hands. Take it from those for whom you feel concerned. It touched me to the quick. It was a new excitation. I got up in a huff, something and started breathing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry? And just I slipped my shoes and I slipped my shoes on and went out. I returned late night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. By now, my anger had subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick when I returned
The kids had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. I will go without food, and it will be good if I die. Good readiness for you also. It was apparent that I had not gone without food, that I had had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak, but I kept up my manly, manly hot air with her head down. She said feebly, now come on, please eat. Forgive me, it was my fault. No, I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. If you don't eat, how can I eat? Spit out this anger. Why be angry with food? What was said, and after all, what is that I said? You get angry very quickly. I don't know what has happened to you these days. चल बेटा ठीक है आज इतना ही पढ़ेंगे. Let me explain it to some extent so that you may understand the story. I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? It is as usual. I already told you that the story is about a couple who engaged in a small quarrels and arguments. मैंने आपको पहले ही बोला कि ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये एक कपल के बारे में, एक मियाँ बीवी के बारे में है जो किसी झगड़े में फंसे हुए थे इन अ स्मॉल आर्गूमेंट से. तो इट इज़ एज यूजुअली होता जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान कभी झगड़ा, कभी खुशी, कभी गम, ये आते ही हैं. इन कश्मीरी वी से बचंदोनी लड़ेगी वर सुंदरूद. What does that mean? वरसुन रूद मीन्स अभी बारिश होती है, अभी धूप निकलती है. गोया इसमें कोई भरोसा नहीं है. इसी तरह जब मियाँ बीवी आपस में झगड़े में फंस जाते हैं तो वो कभी झगड़ा करते हैं, अभी झगड़ा करते हैं, अभी हंसते हैं. इनका कोई भरोसा नहीं होता है. ये कहानी जो है ये इन्हीं के बारे में है. I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? ये बीवी अपनी मियाँ से बोलती है, मैं कितनी देर से आपको पुकारती है, आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है. You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. What happiness have I got since I came to this house? बीवी अपने मियाँ से बोलती है कि आपने मुझे कहाँ खुशी दी, कौन सा दिन था, कौन सा पल था जब मैं इस घर में खुशी से रही.
جب سے میں یہاں اس گھر میں آئی تو تب سے میں نے صرف غم ہی غم دیکھے. آپ تو میرے ساتھ کبھی خوشیاں نہیں بانٹتے ہیں, آپ تو میرے ساتھ کبھی چائے نہیں پیتے ہیں, آپ تو میرے ساتھ کبھی بریک فاسٹ نہیں کرتے ہیں. I start working as soon as I get up in the morning and I go on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Budhi Prakash. آپ دیکھ لیجئے کہ میری صحت کی حالت کتنی بگڑ چکی ہے. میں کیا کھاتی ہوں, جب سے میں اٹھتی ہوں تب سے دیر تک شام تک کام کرنے میں مشغول رہتی ہوں. تو میں کچھ آپ تو میرے کھانے پینے کا بھی کچھ خاص انتظام نہیں کرتے ہیں. آپ میرے صحت کے بارے میں آپ نے میرے صحت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ میری صحت کیسی ہے, کتنی بگڑ چکی ہے. I sat without a word and my wife went on saying all sorts of things. I got annoyed. I remembered the tiff we had the day before. I lost sight of the 7-colored sieving and shouted, I don't want any tea. It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have tea? میری تو شرارت چڑھ گئی. میں نے نہ جانے میں نے کیا کچھ کہا. میں یہ کہتے گیا کہ آپ کو کس نے بولا کہ میرے لیے چائے بنانا. میں اس چائے سے بہتر ہے کہ میں ایسی عورت کے ہاتھوں سے زہر پی لوں. یہ تو آپ جانتے ہیں, مرد تو اپنی مردانگی کبھی بھولتا نہیں. یہ اپنی مردانگی ہمیشہ دکھاتا ہی ہے, لیکن یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ عورت کا دل کیسا ہوتا ہے, عورت کا جذبہ کیسا ہوتا ہے. یہ اس کو یہ جانے نہ جانے اپنی مردانگی عورت پہ چڑھاتا ہے. تو یہ کہتے گیا کہ آپ جیسی عورت کے ہاتھوں سے چائے پینے سے بہتر زہر پینا ہے. Seeing me in an angry mood, she turned to go to kitchen saying, you don't have to drink poison from my hand. Take it from those from whom you feel concerned. اور اس نے کیا کہا, اس نے جواب میں کیا بولا. She went back to kitchen and told me, you don't have to drink poison from my hands. You should drink these from those hands to whom you are concerned. اس نے بولا کہ آپ کو یہ زہر ان کے ہاتھوں سے پینا چاہیے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, جن کے ساتھ آپ کا محبت ہے, جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. میرے ہاتھوں سے آپ زہر کیوں پیو گے؟ میرے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. یہ تو عورت بولتی ہے جب اس کو شرارت چڑھتی ہے, بیکاز they are having the soft heart, they are having the softness. It touched me to the quick. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry? And tears. I slipped my shoes on and went out. یہ الفاظ میرے اندر گھس گئے. تو اسی اثنا میں میری ماں آ گئی. اس نے بولا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ You are now matured enough.
آپ تو بڑے ہو چکے ہیں. یو آر ناٹ دا چلڈرن یٹ. آپ ابھی بچے نہیں ہیں. یو ہیو یور اون چلڈرن. آپ کے اپنے بچے ہیں. وائی شوڈ یو آر انگیجنگ یور سیلف وز in such quarrels on a little things. آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو جھگڑے میں کیوں ملوث کرتے ہو؟ یو شوڈ تھنک اباؤٹ یور چلڈرن. نہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے. واٹ امپریشن دے ول گیٹ دے ول کیری اینڈ چرچ. وہ جب آپ کو وہ ایسی حالت میں دیکھیں گے, when they will see you quarreling with each other, when they will see you hurting with each other, what impression they will get from these things. وہ اس سے کیا حاصل کریں گے. And I slipped my shoes on and went out. میں نے جلدی جلدی اپنے شوز پہنے, اپنے بوٹس پہنے, تو میں باہر چلا گیا. I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in the cinema hall. میں باہر گیا, میں نے دوپہر کا کھانا وہاں ہی کھایا. تو میں نے پھر بچا ہوا وقت سنیما ہال میں گزارا. In the evening I went around with friends. By now my anger had subsided. تو شام کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوما. تو اسی اسنا میں میری شرارت, میرا غصہ ٹل گیا. If you ask me, actually I was feeling homesick. اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں تو مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی. I was feeling homesick. homesick means جب ہم گھر سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں گھر کی یاد آتی ہے. تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو دراصل مجھے گھر کی یاد ستاتی تھی. I was feeling very upset for what I had done, for what I did in the morning. میں بہت ہی غمگین تھا کہ میں نے صبح کیا کیا. When I returned, the kids had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. جب میں گھر پہنچا, when I turned home, what I saw my kids in a sleep. میں نے اپنے بچوں کو نیند میں دیکھا, وہ سوئے ہوئے تھے اور میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی. When she saw me, she at once rushed towards the kitchen and brought me food in a thali. اور وہ جلدی جلدی کچن میں گئی اور میرے لیے تھالی میں کھانا لایا. My anger had gone. اب میری شرارت بجھ چکی تھی, میرا غصہ بجھ چکا تھا. But looking at her face, I felt that her anger had also disappeared. جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کا غصہ بھی بجھ گیا ہے, وہ بھی اب اس غصے میں نہیں ہے. Leaving behind only sadness and regret. بس وہ غمگین تھی اور وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہی تھی. In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. اب میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے یہ کہتا گیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. I will go without food and it will be good if I die. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میرے لیے یہی اچھا ہے کہ اگر میں مر ہی جاؤں. جیسے یہ مرد وہ مکر جیسا کرتے ہیں. good readiness for you also.
It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. اور میں نے اپنا کھانا کھایا تھا، لیکن یہ دکھنے میں لگتا تھا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا. On the other hand, she had not eaten since morning. اس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا. میں تو کھا کے آیا تھا، مجھے کھانے کی اب ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اس نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا. Her face showed it. It was worn and weak, but I kept my manly hauteur with her head down. She said feebly, "Now come on, please eat. Forgive me, it was my fault." اور میں اپنا مردانہ پن دکھاتا رہا تو اس نے کیا کیا، اس نے ریٹرن میں کیا کیا. She kept her head down and told me that it was her fault. It was my fault. Forgive me. اس نے یہی بولا، چلو میری ہی غلطی تھی، مجھے معاف کر دو، اب کھاؤ. No, I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. میں نے بولا، نہیں، یہ میری ہی خطا تھی، اب مجھے اکیلا چھوڑو، میں نہیں کھاؤں گا. If you don't eat, how can I eat? Spit out this anger. Why be angry with food? اس نے بولا، اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. چھوڑو یہ غصہ، کھانے پہ غصہ کیوں چڑھاتے ہو؟ What was said, and after all, what is that? I said, you get angry very quickly. I don't know what has happened to you these days. چلو جو ہوا وہ ہوا، جو کہا ہم نے وہ تو ہم کہہ چکے ہیں. What we said, that said, leave that. جو ہم نے کہا چلو وہ تو ہم نے کہہ دیا، اب اس کو چھوڑیے. پھر بھی میں نے کیا اتنا زیادہ کیا کہا جس پہ آپ اتنے غصے میں ہو، جس پہ آپ کو اتنا غصہ چڑھا؟ پتہ نہیں آپ کو ان دنوں کیا ہوا ہے. پلیز لیو اٹ. آپ اس کو چھوڑیے. Now they are going to reconcile it. اب یہ آپس میں ایسے ہی، جیسے ہم تو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایسا ہی پھر کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، کوئی کہتے ہیں کبھی میاں کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، کبھی بیوی کہتی ہے میں نہیں کھاؤں گی، تو پھر آپس میں یہ مل جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوا بعد میں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اچھا، خدا حافظ.